اب اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد یعنی ان رسولوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون فرعون کی طرف و ملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی وہ عوام کی طرف نہ بھیجے گئے بلکہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجے گئے، بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ۔ اور یہاں پر آیات سے مراد معجزات ہیں، وہ 9 نشانیاں جو ان کو دی گئی تھی، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 معجزات دیے گئے تھے جس میں ید بیضاء اور عصا تھا۔ فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، یعنی حق کو قبول کرنے اور اس کی اتباع سے تکبر کیا۔ وکانوا اور تھے وہ قوم مجرمین لوگ مجرم۔ تو ان کے 2 گناہ تھے، ایک فاستکبروا اور دوسرا وکانوا قوم مجرمین۔ فلما تو جب جاءہم الحق آیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے، قولوا انہوں نے کہا ان ھذا یقیناً یہ لسحر مبین البتہ جادو ہے کھلم کھلا۔ دلیل کے جواب نہ ہوں تو لوگ اس کو جادو کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بات محض جھوٹ اور بہتان پر مبنی ہے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون کیا تم کہتے ہو للحق حق کو، لما جب جاءکم وہ آ گیا تمہارے پاس، اسحر ھذا کیا جادو ہے یہ، ولا حالانکہ نہیں یفلح الساحرون فلاح پاتے ساحر جادوگر فلاح اور کامیابی نہیں پاتے، کیونکہ اس کی حقیقت اور اصلیت کچھ نہیں ہوتی۔ قولوا انہوں نے کہا، یعنی دلیل کو ماننے کے بجائے انہوں نے کہا اجئتنا کیا تو آیا ہمارے پاس، لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہم کو، عما اس سے جو وجدنا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، یعنی اس دین سے تم دور کر رہے ہو جس پر ہمارے فور فادرز تھے، جس پر ہمارے آبا و اجداد تھے۔ وَتَكُونَ اور ہو جائے لَكُمَا تم دونوں کے لیے الْكِبْرِيَاءُ بڑائی، فی الارض زمین میں، اور زمین سے مراد یہاں پر مصر کی زمین ہے، اور تم چاہتے ہو کہ تم دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے مصر کی زمین میں، یعنی تمہاری اور ہارون کی عظمت اور سرداری ہو جائے، تمہیں حکومت مل جائے۔ ایکچولی فرعون کو اپنی بادشاہت اور خدائی دعویٰ چھوٹنے کا ڈر تھا، اسی لیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر یہ الزام لگا رہا تھا۔ وما اور نہیں ہے نحن ہم لکما تم دونوں کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے، ہم تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ تمہارے مقاصد یہ ہیں کہ تم ہمیں ہمارے آبا و اجداد کی تعلیمات سے پھیرنا چاہتے ہو، اور تم حکومت چاہتے ہو، تم عظمت اور سرداری چاہتے ہو۔ وقال اور کہا فرعون نے ایتونی لاؤ میرے پاس بکلی ہر ساحر علیم جاننے والے جادوگر کو۔ فرعون نے ماہر جادوگر بلانے کا آرڈر دے دیا، وہ چاہتا تھا کہ ایک مقابلہ کروائے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان۔ فلما تو جب جاء السحرۃ آ گئے جادوگر، فرعون کے پاس بہت ہی بہترین جادوگر لائے گئے، ماہر جادوگر لائے گئے۔ قال لہم کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القوا ڈالو ما انتم جو ہو تم ملقون ڈالنے والے۔ اس واقعے کی تفصیل ہم کچھ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پھر یہ مقابلہ شروع ہوا، اور جادوگروں کے پاس یہ بہترین موقع تھا کہ وہ اپنی عزت فرعون کے سامنے بنا لیں اور کوئی نہ کوئی عہدہ اور مال لے سکیں۔ جب یہ مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم شروع کرو۔ فلما تو جب القوا انہوں نے ڈالا، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم جو لائے ہو تم بہی ساتھ اس کے السحر جادو ہے، جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، اور جو میں لایا ہوں وہ جادو نہیں،
بلکہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سیبطلہ، عنقریب باطل کر دے گا اس کو، یعنی اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دے گا، ناحق کو ناحق ثابت کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یصلح، نہیں سنوارتا، نہیں اصلاح کرتا، عمل المفسدین، مفسدوں کے عمل کو۔ بہترین ریمائنڈر ہے یہ حصہ آیت کا کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کی کبھی بھی اصلاح نہیں کرتا، کریکشن نہیں کرتا، ان کو اصلاح کرنے کی یعنی توفیق نہیں دیتا جو بھی فسادی ہوتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور سچا ثابت کر دکھاتا ہے اللہ، الحق، حق کو، بکلماتہ، ساتھ اپنے کلمات کے، یا پھر ساتھ اپنے احکام کے، ولو، اور اگرچہ، کرہ المجرمون، ناپسند کرے مجرم۔ اللہ کے کلمات جادو کو باطل کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ اللہ کے کلمات تب فائدہ دیتے ہیں جب ہمیں ان پر یقین ہو۔ پڑھنے والے کو جب یقین ہو تو اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، اور اگر فائدہ نہ ہو تو اپنے یقین میں کمی ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بہترین علاج ہیں جادو کے لیے، نظر بد کے لیے، حفاظت کے لیے۔ ہم سب قرآن پڑھنے والوں کو تو لازمی یہ دونوں صورتیں پڑھنی چاہیے۔ پھر ان صورتوں کا فائدہ کب پہنچے گا؟ جب ہمارا یقین مضبوط ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس یقین کی بیسس پر فائدہ عطا کرتے ہیں، ویسا ہی وہ اثر دیتی ہیں، تو اس کی تاثیر اور ہوتی ہے۔ لیکن اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی یقین میں کمی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان صورتوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور کہتے ہیں بس یہی پڑھنا ہے، یعنی جادو کے علاج کے لیے کیا ہمیں صرف یہی پڑھنا ہے اور کچھ نہیں پڑھنا؟ وہ وظائف چارے ہوتے ہیں غیر مستند۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ فما تو نہ آمنا، ایمان لائے، لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، الا مگر، ذریتن، چند نوجوان، من قومہ، اس کی قوم میں سے، علی خوفن، خوف کی بنا پر، من فرعون، فرعون سے، وملئہم، اور اس کے سرداروں سے، ان یہ کہ یفتنہم، وہ فتنے میں ڈال دے گا ان کو۔ تو کوئی بھی ایمان نہیں لایا موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے۔ قومی ہی کی جو ضمیر ہے وہ فرعون کی طرف جا رہی ہے، یعنی فرعون کی قوم کے چند لڑکے ہی ایمان لائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ رجل المؤمن تھا۔ اسی طرح سے حضرت آسیہ تھیں جو فرعون کی بیوی تھیں، پھر یہ کہ فرعون کا خزانچی اور اس کی بیوی، تفسیر طبری میں یہ ڈیٹیلز آتی ہیں۔ تو صرف یہی لوگ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کس کی قوم میں سے؟ فرعون کی قوم میں سے۔ وجہ کیا تھی؟ علی خوف من فرعون، خوف کی بنا پر فرعون سے، وہ ملئہم، اور اس کے سرداروں سے، یعنی وہ جو ایمان نہیں لائے یا پھر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، وہ فرعون سے اور اس کے سرداروں سے ڈرتے تھے، ان یفتنہم، یہ کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا ان کو، یعنی خطرناک سزائیں دے گا، کیونکہ سزا دینے میں فرعون بہت ہی سفاک تھا۔ پھر یہ کہ قومی ہی کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جاری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوان پہلے ہمت کر کے ایمان لائے، ورنہ جو بوڑھے لوگ تھے وہ فرعون سے ڈر کر ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ وہ کس سے ڈر رہے تھے؟ فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈر رہے تھے۔ اور کس بات سے ڈر رہے تھے؟ کہ یہ فرعون اور اس کے سردار فتنے میں ڈالیں گے ان کو، یعنی خطرناک سزائیں دیں گے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، فرعون، فرعون، لعال، البتہ بڑا سرکش تھا، فی الارض، زمین میں۔ لعال کا جو لفظ ہے عین لام واو سے ہے، جگہ، جسم اور مرتبے کی وجہ سے آنے والی سرکشی کو کہتے ہیں۔
تو فرعون بہت ہی بڑا بنتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جسم بہت مضبوط تھا، اور دوسری وجہ اس کی حکومت بہت بڑی تھی، یعنی عالی مقام تھا. اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ سرکشی کرتا تھا، سزا دینے میں بہت زیادہ سفاک تھا. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا، یعنی سزا دینے میں حد سے گزرنے والا تھا. اب آپ دیکھیے یہاں اس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ خوف کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے یا پھر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے. تو دین کے راستے میں آنے والے خوف کی بات اس آیت میں ہے کہ لوگ حق بات کرنے سے ڈرتے ہیں، یا پھر حق بات کو قبول کرنے سے ڈرتے ہیں، یا پھر حق بات پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں. ریزنز کیا ہیں؟ پہلا ریزن لوگوں کا ڈر، دوسرا ریزن کہ دین کا کام کریں گے تو بچوں کی تربیت کون کرے گا، یعنی پھر ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں بچے گا. پھر اسی طرح سے بچوں کی شادی نہ ہوگی. اگر جوان لڑکے اور لڑکیاں دین کی طرف آتے ہیں تو ان کے والدین ان سے کہتے ہیں کہ پھر تمہاری شادی کیسے ہوگی. کچھ خوف اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ بہت سے کام چھوٹ جائیں گے، ہم اپنی خواہش نفس پر عمل نہیں کر سکیں گے. واقعی ایسا ہے کہ بعض دفعہ خواہش نفس کی وجہ سے لوگ دین کا کام نہیں کرتے. تو دنیا کا خوف ہوتا ہے، اور دنیا کا خوف کیا؟ دنیا کے جانے کا خوف. پھر یہ کہ دنیا والوں کے تانوں کا خوف. پھر ایک وجہ اختلافات بھی ہیں، لوگ اختلافات سے ڈرتے ہیں. تو یہ جو سفر ہے اللہ کے دین کا، اس میں شوق اور محبتوں کی قربانی دینی ہوگی. پھر یہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں آسانی کرے گا. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قربانی کرنی پڑے گی. آپ کے کتنے شوق آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، کتنی ایسی محبتیں ہیں جو پیچھے رہ جائیں گی، لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں نصیب کرے گا. تو اس سے پہلے جو میں نے آیت میں بتایا تھا نا نوح علیہ السلام کے قصے میں، کہ کسی سے خوف نہیں کھانا، کیونکہ جب اللہ کا خوف نہ ہو تو دل میں دیگر خوف جگہ بنا لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اب جو نوجوان ایمان لے آئے تھے ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تربیہ کی. وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم، اگر ہو تم، آمنتم باللہ، ایمان لائے تم اللہ پر، فعلیہ، تو اسی پر، توکلوا، تم سب بھروسہ کرو، ان کنتم، اگر ہو تم، مسلمین، مسلمان. اب آپ دیکھیے آمنتم باللہ اور آخر میں مسلمین کے الفاظ، یعنی ایمان اور اسلام کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توکل کی بات کی ہے، فعلیہ توکلوا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان توکل ہے. ایمان اندر کی کیفیت ہے اور اسلام باہر کی کیفیت ہے. یعنی ایمان کسی کو نظر نہیں آتا، وہ دل میں ہوتا ہے. جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو جو ظاہری پوسچر ہے وہ بھی فرما برداروں جیسا ہوتا ہے، یعنی وہ باقاعدہ پریکٹسنگ ہوتا ہے، بعمل ہوتا ہے. اب کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنوایا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کافی سملر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو نوجوان صحابہ نے سب سے پہلے لبیک کہا، اور جن نوجوان صحابہ نے اسلام پہل قبول کیا ان کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھی. یہی لوگ سابقون الاولون تھے. اسلام کے ابتدائی دور میں جو کہ بہت مشکل تھا، انہی لوگوں نے ساتھ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوانوں کی تربیہ کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو بس اب اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو. فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ، اللہ پر، توکلنا، توکل کیا ہم نے. توکل کہتے ہیں خود کو
اندرونی طور پر مضبوط رکھنا، دل نہ چھوڑنا، پر امید رہنا. پھر یہ کہ اسباب اور وسائل اختیار کر کے بھروسہ اللہ پر کرنا. ٹھیک ہے، توکل اسے نہیں کہتے کہ آپ اسباب اور وسائل کا استعمال نہ کریں اور کہیں ہمیں تو اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا صحیح معنوں میں کیا ہے کہ جو بھی اسباب، جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھے ہیں، آپ اس کا استعمال کیجئے اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے. ریزلٹس اللہ کے پاس ہیں. پھر انہوں نے دعا بھی کی، اور ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنانا ہم کو فتنہ للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ اسباب اور وسائل کو اختیار کر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں. تو کیا سمجھ آ رہا ہے اس سے؟ کہ جہاں آپ اپنے پاس موجود فیسلٹیز کو استعمال کریں کہ وہاں آپ ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے. کامیابی کے لیے یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اسباب کو اختیار نہ کیا جائے اور صرف دعا کی جائے تو اس سے بھی کامیابی نہیں ملے گی. تو اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں فتنہ نہیں بنانا ظالم قوم کے لیے. ایک معنی تو یہ ہے کہ انہیں ہمارے خلاف کامیابی نہ دینا. کن کو؟ ان ظالموں کو. اور انہیں ہم پر مسلط نہ فرما، تاکہ وہ اس گمان میں مبتلا نہ ہوں کہ وہ اس لیے ہم پر مسلط ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور ہم باطل پر ہیں، اور اس طرح سے وہ دوسرے لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا کر دیں گے. کیونکہ جو لوگ دین پر ہوتے ہیں، اگر ان کے حالات تنگ ہوں، وہ زیادہ پریشان ہوں، تو دوسرے لوگ ان دیندار لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی دین کی طرف آتا ہے پہلے وہ دیندار لوگوں کے حالات دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کیا ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ آسانیاں ہو رہی ہیں یا نہیں. وہ مشکلات میں ہوں، وہ تنگی میں ہوں، تو یہ چیز نئے دین پر آنے والوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے. تو یہ دعا کر رہے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے شر سے دوسروں کو بچا، میں کہیں دوسروں کے لیے آزمائش نہ بن جاؤں. کیونکہ ہر انسان کا عمل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے فتنے کا سبب بن جاتا ہے. ہمارے رویے ہی ہوتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف آنے نہیں دیتے، وہ رویے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو یہاں یہ جو دعا کر رہے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ میرے شر سے دوسروں کو بچا. تو ایک معنی کیا ہے کہ اے اللہ مجھے دوسروں کے شر سے بچا، اور دوسرا معنی اور میرے شر سے دوسروں کو بچا. نہ کوئی میرے لیے فتنہ بنے، نہ میں کسی کے لیے فتنہ بنوں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی بد عمل یا پھر غلط عمل کسی انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اے اللہ کسی کے کفر کا سبب ہم کو نہیں بنانا. وَنَجِّنَا، اور نجات دینا ہم کو، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت کے ساتھ، مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم سے. اللہ تو ہمارے حالات اچھے رکھنا، کیونکہ اگر حالات برے ہوئے تو کافر اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں گے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو کیا پتہ چلتا ہے ان آیات کے ساتھ کہ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ، دعا اور کوشش تینوں ضروری ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر
مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين